السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم ٹاپک پر 5 وظیفے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی اور بہت سارے لوگ کسی لت میں پڑ جاتے ہیں، شراب کی، ڈرگس کی اور اس طرح کھینی، گٹکا، اس طرح کی نشے والی چیزیں اور اسموکنگ، اور پھر وقت آنے پر جب وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، بہت ایفرٹ لگاتے ہیں، بہت کوشش لگاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹتی نہیں ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے چھوڑنے کے تقریباً آج ہم آپ کی خدمت میں 5 وظیفے ترتیب وار پیش کر رہے ہیں، اور آپ اس پر عمل کریں۔ جو بھی اس پریشانی میں مبتلا ہے، ان لت سے اور ان عادتوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ ان وظیفوں پر عمل کرے۔ بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جان چھڑا دیں گے، نجات عنایت فرما دیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفوں کی طرف۔ نمبر 1، سب سے پہلا وظیفہ۔ ایک بات اور عرض کر دی جائے جو ہم اپنے وظیفے کے ہر ویڈیو میں عرض کرتے ہیں کہ کون سا وظیفہ کرنا ہے کون سا نہیں، اس پر ہمارا مستقل ایک ویڈیو ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں، ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ ان وظیفوں کو کریں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف۔ پہلا وظیفہ ہے سورہ مائدہ، آیت نمبر 100، پارہ نمبر 7۔ آیت شریفہ یہ ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت شریفہ یہ ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر سے آیت سن لیں، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے؟ 41 ڈیز کا، یہ 41 دن کا عمل کرنا ہے کہ روزانہ اس آیت کو تقریباً 100 مرتبہ ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ اس آیت شریفہ کو پڑھ لیں، اور چائے پر، پانی پر دم کر کے 41 دن تک، 41 ڈیز تک پیتے رہیں۔ یا اسی طرح ایک چیز یہ کر سکتے ہیں، دوسرا اسی آیت کا وظیفہ، 41 ڈیز تک ایک تشتری، پیالی، سوسر جس کو کہتے ہیں، اس میں چائے پیتے ہیں، اس میں یہ آیت لکھ دے زعفران وغیرہ سے، اور پھر اس کے پانی کو، اس کو دھو کر اس کے پانی کو پیا جائے اور پلایا جائے۔ جو اس لت میں پھنس چکا ہے، نکلنا چاہتا ہے، تو 41 ڈیز تک پانی پر دم کر کے اس پانی کو پیے، یا تشتری پر لکھ کر اس کو دھو کر اس کا پانی پیے۔ 41 دن تک اس آیت کو کرنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے، آگے پیچھے درود شریف 100 مرتبہ ایک تسبیح آیت شریفہ کی پڑھنی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، ارادے مضبوط رکھنے ہیں۔ چھوڑنے کے لیے، ان چیزوں کے چھوڑنے کے لیے ہم نے 10 ٹپس بتائے ہیں، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں، اور چھوڑے رکھنے کے الگ سے 10 ٹپس بتائے ہیں، آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ تو یہ پہلا وظیفہ ہوا۔ اب آئیے دوسرے وظیفے کی طرف۔ سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ سورہ مومن کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات کو پانی پر دم کر کے پینا اور پلانا ہے۔ جو اس لت میں پھنس چکے ہیں وہ خود پڑھیں، یا ان کو پڑھ کر اس کا پانی کوئی دم کر کے دے، وہ پانی بدن پر بھی چھڑکیں اور پلائیں بھی۔ اس طرح اس کو کرنا ہے۔ اس میں بھی ہو سکے تو ایک آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، اور ایک تسبیح 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔
اس کے کوئی دن اس وظیفے کا فکس نہیں ہے. پہلے والا 41 ڈیز کا تھا. یہ وظیفہ جب تک اس لت سے جان نہ چھوٹ جائے اس وقت تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے. یہ دوسرا وظیفہ ہوا. اب آئیے تیسرے وظیفے کی طرف. یہ بہت اہم وظیفہ ہے اور بہت بڑے اللہ والے بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ وظیفہ منسوب ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ تقریباً 18 سال کے قریب مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روضہ مبارکہ کے اطراف میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ احادیث مبارکہ کا درس آپ نے دیا ہے. ان کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے کہ حضرت کے پاس اگر کوئی آ کر یہ کہتا کہ میرا بچہ شراب کی، نشے کی، چرس گانجے کی، بیڑی سگریٹ کی اور گھٹکے پان کی اس طرح کی لت میں پھنس چکا ہے، تو اس سے نکالنے کے لیے حضرت کوئی وظیفہ بتائیے. تو حضرت کا یہ بتایا ہوا وظیفہ بہت دھیان سے اس کو بھی سمجھنا ہے. حضرت ان کو یہ کہتے کہ آپ نمک لے کر آؤ، نمک، سالٹ، نمک منگاتے اور اس نمک پر حضرت یہ وظیفہ کرتے. پہلے 7 مرتبہ الحمد شریف سورہ فاتحہ، 7 ٹائمز سورہ فاتحہ 7 مرتبہ. نمبر 2 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 ٹائمز آیت الکرسی. اور پھر نمبر 3 پر 7 مرتبہ چاروں قل. اب اس چاروں قل کو پڑھنے کی 2 ترتیب ہو سکتی ہے. سورہ کافرون، قل هو اللہ، فلق، ناس 1، پھر اس طرح 2، اس طرح پڑھتے چلے جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ کافرون کو پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں، پھر قل هو اللہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، پھر فلق کو 7. یہ ترتیب بھی ہو سکتی ہے. دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 7 مرتبہ پہلے الحمد شریف، 7 مرتبہ اس کے بعد آیت الکرسی، اور پھر 7 مرتبہ 7 ٹائمز چاروں قل. اس کی دونوں ترتیب کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر سے سنتے ہیں. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں قل، اور پھر چوتھے نمبر پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر درود شریف پڑھ لیں اور اس کو جو ہے نمک پر دم کر دیں. اس نمک پر دم کر کے جو اس نشے کا عادی ہے، جو نشے کی لت جس کو لگ گئی ہے، اس کے کھانے میں ڈال دیں، اس کے کسی چاول میں ڈال دیں، پانی میں ڈال دیں، پانی پر دم کر دیں، نمک پر دم کر دیں. اور اس وظیفے کو حضرت نمک پر دم کر کے دیا کرتے تھے کہ یہ بچے کو کسی نہ کسی طریقے سے کھلایا جائے یا پلایا جائے. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شراب اور اس طرح کی جتنی چیزیں اسموکنگ، ان سب سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات عنایت فرمائیں گے. تو یہ تیسرا وظیفہ ہو گیا. نمبر 4 چوتھا وظیفہ یہ ہے، 1 مہینے تک اس کو کرنا ہے. کون سے چوتھے وظیفے کو؟ تیسرا جو وظیفہ بتایا اس کا کوئی وقت طے نہیں ہے. جب تک اس بیماری سے، اس لت سے جان چھوٹ نہ جائے تب تک اس وظیفے کو کرنا ہے. اب جو چوتھا وظیفہ بتایا جا رہا ہے وہ 1 مہینے کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآن شریف کی آیت کا ایک حصہ ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اِنَّا لَنَرَاهَا فی ضلال مبین. اس آیت شریفہ کو 70 مرتبہ 70 ٹائمز روزانہ 1 مہینے تک پڑھنا ہے. پانی پر دم کرنا ہے. مریض پر بھی جو اس مرض میں، اس لت میں مبتلا ہے، اس پر بھی دم کرنا ہے. یا تو وہ خود پڑھ لیں یا کسی اور کے ذریعے پڑھ کر وہ دم کر دیں. یہ چوتھا وظیفہ ہوا. 5واں اور آخری وظیفہ یہ عرض ہے جو 1 مہینے کا وظیفہ ہے. 1 مہینے تک اس وظیفے کو کرنا ہے. 5418 5418 مرتبہ، 5418 مرتبہ روزانہ 1 مہینے تک
یا اللہ یا قابضو، یا اللہ یا قابضو، یا اللہ یا قابضو، اس کو پڑھنا ہے 5418 مرتبہ، 1 مہینے تک اس کو پڑھنا ہے۔ پانی پر دم کر کے پانی پلانا ہے، مریض پر دم کرنا ہے، اس کے کپڑے پر اس پانی کو چھڑکنا ہے۔ کیا؟ یا اللہ یا قابضو، 5418 مرتبہ 1 مہینے تک اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ 5 وظیفے بتائے، لیکن یاد رہے کہ وظیفہ صرف کافی نہیں ہوگا، دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے اور مضبوط ارادہ بھی ضروری ہے۔ تو آپ ہمارے وہ 2 ویڈیوز ضرور دیکھیں، 10 ٹپس، 10 ہدایات چھوڑنے کے لیے، 10 ہدایات چھوڑے رکھنے کے لیے، جو 2 الگ الگ ویڈیو ہے، اس کو بھی دیکھیں، مضبوط ارادہ رکھیں کہ بس اب اس کو چھوڑ دینا ہے، اس سے جان چھڑا لینی ہے۔ ایک لطیفے کے طور پر ایک بات یہ یاد آئی کہ ایک مرتبہ کسی بزرگ سے یہ کہا گیا کہ حضرت شراب چھوٹ نہیں رہی ہے، سگریٹ چھوٹ نہیں رہی ہے، کیا کریں؟ کوئی وظیفہ بتائیں۔ شراب نہیں چھوٹ رہی ہے، وہ شراب کیا عادی تھے؟ تو اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت شراب چھوٹ نہیں رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو کہا کہ ایک بہت اچھا وظیفہ ہے، ایک ٹیکنیک سے انہوں نے سمجھایا۔ وظیفہ یہ ہے کہ تم کوے کا خون، لوئی بلڈ، کوے کا خون جو ہے نا، وہ شراب میں ڈال کے پیو، تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اصل تو ایک اپیل دماغ کو دینی تھی، تو وہ فوراً بولا، مسلمان تھا، کہ حضرت خون تو حرام ہے، حضرت خون تو حرام ہے، خون کیسے پیوں؟ کوے کا وہ بھی۔ تو حضرت نے فوراً کہا کہ اسی طرح شراب بھی حرام ہے، جیسے کوے کا خون حرام ہے ویسے ہی شراب بھی حرام ہے۔ تو بہرحال اگر شراب پی رہے ہیں تو وہ تو بہت خطرناک اور حرام ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں، نشے، گٹکے والی اور تمباکو والی، وہ بہت ہانیکارک ہے۔ ان چیزوں سے بھی اپنی جان کو چھڑانا ہے، ان وظائف کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسی چیزوں سے، ایسی جان لیوا، مہلک اور کلرز چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بیچارے اس لت میں پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس دلدل سے ان کو نکال دیں، ان کی جان چھڑا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔